أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آغاز ویڈیو میں حسب سابق آپ سب سے اپنی صحت اور سلامتی، اہل خانہ کی صحت و سلامتی اور اہل ایمان میں سے جو مریضان ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے دعائے صحت کی التماس، اور جنوں ان میں سے جو موحدین اور محبان قرآن و اہل بیت دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کے لیے دعائے مغفرت کی التماس ہے۔ محترم سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر غالی اور ملنگی گروپ کے ایک مشکوک اور سرکردہ فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر متحرک ابو عبداللہ نامی ایک شخص جو کہ خاکسار کے خیال میں اور نظر میں اور خاکسار کی اطلاعات کے مطابق اشواز اصفہانی صاحب ہی ہیں جو اس آئی ڈی کو چلا رہے ہیں ابو عبداللہ بن کر، اور باقی ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، لیکن اب تک کی اطلاعات اور اب تک کے جو حقائق ہیں ان کے مطابق یہ ایک مشکوک اور مبینہ طور پر چلائی جا رہی آئی ڈی شہباز اصفہانی ہی کی طرف سے ہے۔ اگر میں غلط ہوں تو خدا میری اصلاح فرمائے، اور اگر ایسا ہی ہے تو خدا اس نام نہاد مبلغ، اس نام نہاد مدافع، بلکہ یہ مدافع تو ہے لیکن شیعت کا نہیں ملنگیت کا مدافع ہے، اس کو ہدایت دے کہ کھل کر سامنے آئے اور اپنی اصل آئی ڈی سے خاکسار کے خلاف تحقیر امیز جو پوسٹیں کر رہا ہے، اور جس طرح سے یہ آپ تھمبنیل اس کے ملاحظہ فرماتے ہیں، اس کی وال پہ بھی اور ہم بھی آپ کو دکھاتے رہتے ہیں۔ خیر، ہمارا مقصد جو ہے وہ اس کے باطل اور ملنگی عقائد کا رد پیش کرنا ہے، جن کے ذریعے یہ عام سادہ لو مومنین کو ورغلاتے ہیں اور ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں۔ جب بات توحید کی آتی ہے تو ان کو ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام یاد آ جاتی ہے، جب بات یا اللہ مدد کی آتی ہے تو ان کو یا علی مدد یاد آ جاتا ہے۔ اب اس چیز سے ایک چیز تو بڑی واضح ہو گئی جی، وہ یہ کہ یہ خدا نہ خواستہ بہرحال یہ لوگ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اللہ کا ولی یا امام برحق سمجھتے ہوئے ظاہری طور پر یہ مقابل لے آتے ہیں۔ فوراً ہی جب یا اللہ مدد آپ کہیں گے ان کو یا علی مدد یاد آ جائے گا، اور یا اللہ مدد کو اٹھا کے یہ وہابیت کے یا ابن تیمیہ کے کھاتے میں ڈال دیں گے۔ آج ہم جو مختصراً 1.5 منٹ کا کلپ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، یہ آپ اندازہ کیجئے یہ ایک امامہ پوش ہے۔ معذرت کے ساتھ کئی احباب جو ہے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے کہ جی علماء کو میں امامہ پوش کہتا ہوں۔ علماء حق کا میں خادم رہا ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ، ان علماء حق کا کہ جنہوں نے ہمیشہ شرک و بدعات کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اصلاح کی کوشش کی، انہوں نے زمانے کے بائیکاٹ نہیں دیکھے، انہوں نے پیشہ وری ذاکری نہیں دیکھی، انہوں نے مدرسے نہیں دیکھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ بطور عالم دین ہمارا کیا رائٹ ہے، اور بطور عالم دین قرآن اور اہل بیت نے ان کے اوپر کیا کیا فرائض عائد کیے ہیں۔ ان علماء حق کے ہم نالین کو اٹھانا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، لیکن اکثریت میں صوفی نما، ملنگی نما اور غالیت کی ترویج کرتے وہ لوگ جو امامہ پہن لیتے ہیں ان کو ہم امامہ پوشی کہیں گے، کیونکہ ہمارا سلوگن ہے الحمدللہ کہ توحید سے کرے دور تو امامہ بھی ہے فطرہ۔ یہ شیخ صاحب ہیں، الشیخ ہیں، یا بہرحال یہ بلول نجفی صاحب ہیں، عرفان بلول نجفی اس امامہ پوش کا نام ہے، اور کراچی سے یہ اس وقت کراچی سے تعلق ان کا بتایا جاتا ہے، اور یہ نجف میں مقیم ہے۔ اندازہ کیجئے کہ امام الموحدین رسول اللہ خاتم الانبیاء مرشد واقع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم جن کو امام الموحدین مانتے ہیں ان کے حرم مبارک میں بیٹھ کے کس طرح سے سر عام شرک جلی کا اظہار یہ شخص کر رہا ہے، اور اس شخص نے وہ بات کہہ دی ہے ابو عبداللہ نامی مشکوک آئی ڈی کے وہ سپورٹ کرتے ہوئے کہ جی آپ علی روحانی کا رد کر رہے ہیں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، یعنی میرا رد کر رہا ہے۔ بھئی میرا رد تب کرے کہ میرے کچھ ذاتی نظریات یا ذاتی میرا کوئی الگ سے فرقہ ہو تو اس کے خلاف لوگوں کو یہ اویئر کر رہا ہو۔ میں تو پیش کر رہا ہوں قرآن سے صحیفہ کاملہ، نہج البلاغہ اور دیگر مستند اور متواتر احادیث سے توحید، وہ توحید جو اہل بیت ہمارے لیے چھوڑ کے گئے، ہمیں سکھا کے گئے، تو یہ بیسیکلی رد کر رہے ہیں توحید کا۔ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی دیکھے عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، آپ صرف یہ اندازہ کر لیں کہ کہیں بھی ان ملنگیوں کو آپ نے
پکڑ نہ ہو، علمی طور پہ پہچان نہ ہو، تو آپ صرف توحید بیان کر دیں یا صرف یا اللہ مدد کہہ دیں بس، یا شریعت کا کوئی وہ کر لیں، تو بس ان کی ملنگیت کی دکھتی رگ وہیں چھڑ جائے گی۔ اب اس شخص نے، اس امامہ پوش نے اپنے 1.5 منٹ کے ویڈیو پیغام میں اس مشکوک اور ملنگی اور غالی ٹولے کے نام نہاد ایک رکن کو ویڈیو پیغام میں یہ کہا، جہاں میرا اس نے رد کیا اور کہا جی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک ہی آپ نے آیت پکڑی ہوئی ہے، فلاں ہے، آپ سن لیں گے، ابھی میں آپ کو سنواتا ہوں۔ تو ہم تو ولایت علی کے بغیر توحید کو مانتے ہی نہیں، یہ ہے وہ ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیے کہ مقصر کی تعریف کیا ہے جی، کمی کرنے والے کو مقصر کہتے ہیں۔ تو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو محدود اور اس میں کمی یہ ملنگ طبقہ کرتا ہے یا موحدین کرتے ہیں، یعنی انہوں نے پوری ولایت کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے جملہ یا علی مدد میں، کہ جو یا علی مدد کی جگہ یا اللہ مدد کہے گا وہ اس کو یہ خود ہی سرٹیفکیٹ دے دیں گے کہ جی یہ منکر ہے، یہ فلاں ہے، یہ وہابی ہے، یہ ابن تیمیہ ہے۔ کیا ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اتنی محدود ہے کہ صرف چند جملوں کو ادا کرنے سے وہ پوری ہو جاتی ہے اور ادا نہ کرنے سے آپ ولایت کے منکر بن جاتے ہیں؟ لیکن اس سے بھی خطرناک بات یہ ملنگی امامہ پوش یہ کرتا ہے، اب میں آپ یہ کہنے کا بھی ایک موحد کو، قرآن و اہل بیت علیہ السلام سے جڑے شخص کو بڑا جگرہ اور حوصلہ چاہیے، جو یہ حرم امیر المومنین میں کھڑا ہو کر یہ شخص کہہ گیا، یہ کہتا ہے جی علی روحانی جو اپنی ویڈیو میں یا اللہ مدد کا بیج چلاتا ہے، وہ جو آپ نے دیکھا کہ ہماری ویڈیو جب آغاز ہوتی ہے تو اوپر دائیں طرف یا اللہ مدد لکھا آتا ہے، پھر کئی دفعہ بیچ میں بھی ویڈیو کے آتا ہے جی، اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہایت غیر مناسب ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی یا اللہ مدد کا بیج چلانا، یا اللہ مدد کہنا، اس کی ترویج کرنا اس ملنگی امامہ پوش کی نظر میں غیر مناسب ہے۔ اور اس کی نظر میں مناسب کیا ہے؟ اس کی نظر میں مناسب یہ ہے کہ جملہ یا علی مدد جو ہے وہی شروع سے شیعت کی پہچان ہے۔ اب بتائیے کہ کس سے شکوہ کرے کوئی؟ آپ ذاکروں کا رونا روتے ہیں، آپ فیس بک پہ بیٹھے چند جولا کا رونا روتے ہیں، آپ یہ نوحہ خانی کرتے ملنگیوں کا رونا روتے ہیں۔ یہ لیجئے نجف اشرف میں بیٹھا ماما پوش جو کراچی میں ایک ادارہ بھی زیارتوں پر لے جانے والا چلا رہا ہے، جو اس کی وال سے نظر آتا ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مدد اس کا بیج لگانا نہایت غیر مناسب ہے، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ آپ ذرا یہ اس کا کلپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابو عبداللہ صاحب، آپ کے لیے حرم امیر المومنین علیہ السلام میں دعا گو ہوں، بالخصوص جو علی روحانی صاحب ہیں اور ان کے اشکالات اور ان کے اعتراضات کا جواب دے رہے ہیں۔ پروردگار آپ کے عقیدے کو مزید مضبوط و قوی فرمائے، اور پروردگار علی روحانی صاحب کو بھی ہدایت عنایت فرمائے۔ اور بالخصوص شیعہ مذہب کی ایک شروع سے پہچان رہی ہے یہ علی مدد، بچہ بچہ ہمارا جو انہوں نے بیج لگایا ہوا ہے اپنے اس کے اوپر یا اللہ مدد کا، یہ انتہائی غیر مناسب طریقہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہیں کہ مجھ پر وہابیت کا الزام نہ لگایا جائے، تو یہ سب چیزیں غیر مانع ہیں۔ بہرحال وہ جو ایک بات مسلسل کر رہے ہیں کہ ایاک نعبد، تو اگر ان سے کوئی جا کے یہ کہے کہ یہ جو ایاک نعبد ہے یہ بغیر ولایت ائمہ علیہ السلام کسی فائدے کا نہیں ہے، ایاک نعبد، تو کیا یہ آیت میں کہیں لکھا ہوا ہے؟ جبکہ ہمارے پاس کتنی روایات ہیں کہ بغیر ولایت علی یہ اعبدو و نعبدو یہ کسی فائدے کا نہیں ہے۔ تو یہ آپ آیت سے نکال کے دیں ہمیں، جو آپ ایک ہی آیت کے اوپر کھڑے ہو کے سارے استدلال پیٹ رہے ہیں۔ تو بہرحال خدا جی محترم سامعین، آپ نے اس ملنگی امامہ پوش کا کلپ سماعت فرمایا۔ خاکسار کو اس ابو عبداللہ یا شباز اصفہانی یا یہ یاری یا یہ جو میرے اوپر ذاتی حملے کرتے ہیں، مجھے وہابی کہیں، ایجنٹ کہیں، یا وہ امریکہ میں ایک بیٹھا ماما پوش ہے جو گزشتہ 3 سال سے اندرونی طور پہ پتہ نہیں کس کس کو خراب کر چکا ہے پراپوگنڈا کر کے، میری جانے بلا، میری بلا سے انشاءاللہ قیامت والے دن اس امریکن امامہ پوش کا گریبان ہوگا، بڑی دفعہ کا، اور میرا ہاتھ ہوگا۔ اسی طرح یہ ابو عبداللہ اپنے تھم نیل پہ دیکھیں، کیا یہ اختلاف کرنے کا طریقہ ہے جو یہ تھم نیل بناتا ہے اور میرے چہرے پہ شکل کے قریب جوتے بنا دیتا ہے، کبھی کچھ کر دیتا ہے، لیکن اچھا ہے، یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے، یہ یعنی میری نظر میں شباز اصفہانی جی۔ تو
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کی ہر بات کے جواب دینے کے پابند نہیں، اور نہ ہی اس کی اتنی علمی اوقات اور ورث ہے کہ یہ جو بھی پوسٹ لگائے ہم جناب اس پہ ویڈیو بنا لیں۔ نہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں عام سادہ لوگ، عوام، جنہوں نے گزشتہ 30 40 50 سال سے ممبر سے جو شیعت سنی ہے، جس ملنگیت کو شیعت سمجھا ہے نا، وہ یہی عقائد ہیں جن کی یہ ترویج کرتا ہے یہ گروپ۔ یعنی کبھی بھی آپ اللہ کی، صرف اللہ کی بات نہ کرو، کبھی بھی صرف اسی کو قادر مطلق نہ سمجھو۔ اس سے مدد مانگنے سے ان کے سینوں پہ وہ بچھو اور سانپ لڑتے ہیں جو علی کا بھی خالق ہے، جو کائنات کے ذرے ذرے کا خالق، مالک، وارث، رازق ہے۔ اسے آپ پکار لیں گے براہ راست تو جناب ہو آپ نے تو ایسا جرم عظیم ان ملنگوں کی نظر میں کر دیا کہ آپ کا ایمان بھی گیا تو اسلام بھی گیا۔ اس لیے ہم ان کی ہر پوسٹ یا جب ہم دیکھتے ہیں کہ آیات قرآنی کو مس یوز یہ کر رہے ہیں، ان کی غلط طویل کر رہے ہیں، اور بالکل جناب یہ کیسی ایک تفسیر بے رائے کرتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو پھر ہماری مجبوری ہے، ہمارا ایمانی فریضہ ہے بطور طالب علم کہ ہم ویڈیو بنائیں۔ اس ملنگی ماما پوش نے جو یہ بات کی ہے، مجھے صرف آپ، بلکہ میں کہوں گا کہ آپ غالی، ملنگی، شیعہ، ان سے آگے بڑھ کے شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبندی برادر، آپ یہ فرقہ واریت سے ہٹ کے بطور کلمہ گو مسلمان بتائیے کہ کیا اس ملنگی امامہ پوش کو یہ الفاظ کہنے چاہیے تھے کہ یا اللہ مدد کا بیچ لگانا نہایت غیر مناسب؟ آپ صرف ایک کلمہ گو کی حیثیت سے مجھے بتائیے، میری آواز کوئی شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث برادر سن رہا ہے تو مجھے صرف ایک امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہونے کے ناطے صرف بتائیے کہ کیا رسول اعظم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام انبیاء کے خالق، مالک، رازق، ائمہ اہل بیت کے خالق، مالک، رازق، ان کو زندگی، صحت، شفا، شہادت دینے والے اللہ کا نام لگانا یا اس سے مدد مانگنے کا بیج لگانا کیا جرم ہے؟ اس شخص نے شرک جلی بکا ہے کہ نہیں بکا، فیصلہ آپ کریں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بڑے بڑے اماموں کے دھوکے میں نہ آ جایا کرو، شخصیت پرستی سے نکلو۔ یہ مت دیکھا کرو کہ اس نے امامہ کتنا بڑا پہنا ہے، یہ مت سوچا کریں آپ کہ نجف اشرف میں بیٹھا ہے تو ظاہر ہے کہیں نہ کچھ تو اس نے پڑھا ہوگا۔ اور بھائی کون سی خفیہ کتاب انہوں نے سنبھال کے رکھی ہے جو آپ عام عوام کے سامنے یہ لاتے نہیں ہیں، جہاں پہ اس طرح کے شرکی عقائد رکھنا جائز لکھے ہوئے جس کتاب میں، وہ کتاب سامنے بھی تو لائیں۔ اور وہ کون سی قرآن کی خفیہ تفسیر آئمہ کر کے ان کے حوالے کر گئے ہیں کہ جن میں یہ سب شرک و بدعات والی باتیں، بعنوان وسیلہ، بیزن الہی سب جائز ہیں، وہ ہمیں بھی تو بتائیں، ہماری بھی تو اصلاح کریں۔ تو محترم سامعین، خدا کے واسطے میں آپ کو پھر دعوت توحید پیش کرتا ہوں کہ دیکھیں ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام کا معیار توحید ہے، اور توحید کا معیار ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام ہے، یعنی قرآن اور اہل بیت۔ توحید کا معیار ولایت محمد، میں نے کیوں کہا ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام؟ وہ اس لیے کہا کہ جب آپ حقیقی تعلیمات محمد و آل محمد کی طرف جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو اللہ کا کلام یعنی قرآن مجید، فرقان حمید، رہبر، امام اور پیشوا کی صورت میں ملے گا۔ خود مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو بتائیں گے کہ یہ قرآن تمہارا امام، تمہارا رہبر، تمہارا پیشوا ہے۔ اور مولا علی اپنے خطبے میں آپ کو یہ بھی فرماتے نظر آئیں گے کہ حقیقی مومن، حقیقی عالم کی پہچان ہی یہی ہے کہ جہاں قرآن پڑاؤ ڈالتا ہے یہ وہیں اپنا پڑاؤ ڈالتا ہے حقیقی عالم، اور جہاں قرآن اٹھ کے سفر کرتا ہے یہ بھی سفر کرتا ہے، یعنی اس کا معیار ہی قرآن۔ اس لیے کہا کہ ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام توحید کا معیار سکھاتی ہے اور بتاتی ہے۔ تو خدا کے واسطے ان غالیوں پہ، ان ملنگیوں پہ کہ جن کو ائمہ اہل بیت نے اپنا سب سے بڑا دشمن کہا، جن کو کائنات کا نجس ترین گروہ کہا، وہ اس لیے کہا کہ یہ انہی کا نام استعمال کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی توحید اور عقیدہ توحید پر شب خون مارتے ہیں۔ میں صرف آپ سے اتنی التماس کروں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی اسی آیت کی طرف آپ دوبارہ آئیے، سورہ مبارکہ النساء کی 48ویں آیت، کہ اللہ کے ہاں صرف شرک کی معافی نہیں، اس کے علاوہ وہ جو چاہے گا اپنے فضل سے معاف کر دے گا۔ اب اس میں بات کلیئر ہو گئی کہ قیامت والے دن حساب کتاب کرتے اگر میرے ولایت میں، میرے عقیدہ امامت میں کوئی کمی بیشی ہوئی، نہ چاہتے ہوئے سہون نکل بھی آئی، تو اللہ رب العزت معاف فرما سکتا ہے اور فرما دے گا، اور محمد اور آل محمد باذن اللہ شفاعت بھی کر دیں گے کہ اللہ پاک اپنے طور پہ کوشش کرتا رہا۔ لیکن اگر میرے عقیدہ توحید میں کمی نکل آئی اور خدا نخواستہ میرے قائد شرک عقائد نکل آئے، تو رب تعالیٰ تو فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تمہیں کہہ دیا تھا یہ وہ واحد گناہ ہے، واحد جرم ہے جس کی معافی کوئی نہیں ہونی۔ اس لیے میں آپ کو بار بار عرض کرتا ہوں کہ اپنے عقیدہ توحید سے کسی کو نہ کھیلنا، اماموں کے بوجھ تلے سے نکل آئیں، خدا کے واسطے نکل آئیں۔
یہ امامہ پوشوں کی پیشہ وری ہے. ان کو ڈالر، پیسے، ریال، چندے، خمس، زکوٰۃ جو ہے وہ اسی وجہ سے ملنگیت کو خوش کرنے کی وجہ سے ان کی مجلسیں بک ہوتی ہیں. آج یہ سارے ملنگ معاہد بن جائیں اور آپ طے کر لیں کہ جو توحید پڑھے گا ہم نے اس کو بلانا ہے. خدا کی قسم آپ دیکھیے گا کہ یہ جتنے صوفی اور ملنگی نما علماء بنے ہوئے ہیں نا، یہ سارے آپ کو صرف اور صرف توحید سنانا شروع کر دیں. چونکہ ان کی نظر آپ کے اوپر ہے کہ آپ کے مزاج کے اوپر ہے کہ کس مجلس میں کس مواد پڑھنے سے ان کو اگلی مجلس سے ملیں گی. ان کو باہر کے دورے کروائے جائیں گے، ان کے گھروں میں راشن بھیجے جائیں گے، ان کو گاڑیاں لے کے دی جائیں گی. آج آپ اپنے سننے کا معیار بدل لیں گے، اپنے پڑھنے کا معیار بدل لیں گے. ان کے لیے پیشہ ہے، یہ بطور پیشہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کم میں نجف میں بیٹھا ہر طالب علم جو ہے وہ خالصتاً ہے، اس میں حقیقی طلباء بھی ہیں جن کی نیت بچاروں کی خالص ہے کہ ہم اللہ کے دین کی تبلیغ کریں گے، لیکن وہ بہت کم ہے. اکثریت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس لیے گئے ہوئے ہیں؟ اور بھائی اکثریت اس کو مستقبل میں ایک بطور پیشہ اپنانے کے لیے گئے ہوئے ہیں. جیسے یہ بلول نجفی جو آپ نے جس کا سنا، کہ جس کو آپ دیکھیں اس کا کلیجہ بھی نہیں پھٹا اس بات کو کرتے ہوئے کہ یا اللہ مدد کا بیج لگانا غیر مناسب ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو خدا کے واسطے آج ہم اس کو جاتی دفعہ ایک بہت بڑا چیلنج کرتے جا رہے ہیں. میری یہ ویڈیو، میرے یہ الفاظ کو بندہ اس تک پہنچائے کہ شیخ عرفان بلول نجفی، تجھے علی روحانی بطور طالب علم چیلنج کرتا ہے کہ تو اپنی یہ دو باتیں ثابت کر محکم آیات قرآنی سے اور مسند فرامین معصومین علیہ السلام سے. پہلی بات تو اپنی یہ ثابت کر کہ ولایت علی بن ابی طالب ساری سمٹی ہوئی ہے صرف جملہ یا علی مدد کہنے پر. اگر آپ جملہ یا علی مدد نہیں کہتے یا نہیں کہنے کے قائل تو آپ ولایت پہ بھی یقین نہیں کرتے. اس بات کو قرآن و حدیث سے ثابت کر. دوسرا میرا اس کو چیلنج ہے کہ تو نے یہ جو مغلظات بکیں، دیکھیں مومنین کرام آپ کس طرح کے مومن ہیں. یعنی سورہ مبارکہ بقرہ میں اللہ نے کیا فرمایا کہ مومنین جو ہے ایمان والے تو سب سے زیادہ شدت سے محبت ہی اللہ سے کرتے ہیں. اور آپ جو ہے توہین اہل بیت علیہ السلام پہ فوراً جذباتی ہو جاتے ہیں. جی ہونا چاہیے، اہل بیت کی غمی میں ہم غمگین، ان کی خوشی میں ہم خوش، لیکن کیا اہل بیت کے خالق کی توہین کرنے پر آپ کی رگ غیرت نہیں پھڑکتی؟ علمی طور پہ آپ علمی طور پہ بھی ان سے سوال نہیں کر سکتے، ان کا محاسبہ علمی طور پہ بھی نہیں کر سکتے. دوسرا میرا اس کو چیلنج یہی ہے کہ تو نے یہ جو بات کی ہے نا، عرفان نجفی، بلول نجفی، یا جو بھی تیرا نام ہے، حرم امیر المومنین میں بیٹھ کے تو نے میری نظر میں، ہو سکتا ہے آپ لوگ میری بات سے اتفاق نہ کریں، کہ میری نظر میں، میرے مطالعہ کا جو وہ ایک سامنے آتا ہے اس کی نظر میں اس شخص نے شرک جلی بکا ہے، یہ کہہ کر کہ یا اللہ مدد کہنا غیر مناسب ہے. اس کو قرآن اور حدیث سے ثابت کرے. اور یہ بات بھی ساتھ اس سوال کا دوسرا جز یہ ہے کہ اس نے کہا جی شروع سے یا علی مدد شیعت کی پہچان ہے، اپنے ان الفاظ کو ثابت کر دے. کسی ایک، جب یہ شیعت کی پہچان ہے، معیار ہے یہ جملہ، تو پھر لازم ہے کہ کسی امام نے بولا ہو، کسی کو بولتے دیکھ کر خوش ہوئے ہوں، چپ ہوئے ہوں، کسی کو بولنے کی ترغیب دی ہو. اب اس پہ فرض ہے علمی طور پہ اس امامہ پوش ملنگی کا ہم پیچھا نہیں چھوڑیں گے. گاہے بگاہے اس ابو عبداللہ ملنگ غالی ٹولے کے ذریعے ہی اس تک یہ پیغام پہنچاتے رہیں گے کہ مرد بن، ہمت کر، عالم بن، اور ہمیں قرآن و حدیث سے یہ دو چیزیں ثابت کر. نمبر ایک کہ ولایت محمد و آل محمد یا ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام صرف سمٹی جملہ یا علی مدد میں ہے. اور دوسرا یہ ثابت کر کہ یا اللہ مدد کہنا غیر مناسب ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور یا علی مدد ہی شروع سے شیعت کی پہچان ہے. یہ قرآن کی بالکل اس آیت کے مصداق بنا ہوا ہے. اس کا یہ 1.5 منٹ کا کلپ کہ جس میں اللہ تعالیٰ جس کئی آیات کا مفہوم خلاصہ قرآن یہ پیش کرتا ہے کہ جب بھی ان تک ہدایت کی بات پہنچی، مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے تو ہمیشہ اپنے باء و اجداد کو جس راستے پہ پایا ہم تو اسی پہ چلیں گے. یہ سیم بات اس ملنگی نے وہی کر دی کہ شروع سے جناب ہم تو یہی سنتے آئے ہیں، یہی معیار ہے. اس کا مطالعے کی اوقات ہی یہاں سے کھل جاتی ہے کہ جس شخص کو نجف میں رہتے ہوئے جس کی علمی اوقات یہ ہے کہ جس کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے ہر امام، ہر معصوم نے اللہ سے مانگا، اللہ سے مانگنا سکھایا، ہر دعا میں اللہ کو پکارا، کسی پہلے گزر جانے والے امام معصوم کو پکارے نہیں. یہ تو اس شخص کی علمی اوقات ہے، یہ اس کا علمی مطالعہ ہے. صرف یہ تھبنٹو کمانے کے لیے مامے سے جا کے مجلسیں بک کر لینا، وہاں سے باہر سے ٹور زیارتوں پر لے جا کے کمیشن کھا لینا، یہ ہے ان کا کلہم علمی اثاثہ. خداوند کریم عام مومنین کو ان زہریلے ملنگی اور غالی ماما پوشوں کے شر سے محفوظ و مامون فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.